أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں میری بہنیں دعا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. میری عزیز بہنوں، دیکھیے وہ حدیث ہے نا، آپ سب کو پتہ ہے کہ جب اللہ کے کچھ بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے سیکھتے سکھاتے ہیں، تو فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اپنے پروں سے انہیں گھیر لیتے ہیں. اس مجلس کو، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، ان پر سکینت اور رحمت نازل فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ فرشتوں کا ایک کے اوپر ایک آسمان تک جاتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو، یہ حدیث سب کو پتہ ہوگی. تو میری بہنیں، بات یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم سب دیکھیے ایک دوسرے سے کتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور ہر گھر کا کتنا دور کا فاصلہ ہے، اور سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں. تو اگر ہم اس حدیث کو اس میں دیکھیں کہ فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ سے یہ ہم سب امید کرتے ہیں کہ ہمارے گھر چاہے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو، ان دور گھروں کو جب فرشتے گھیر لیں گے تو دائرہ کتنا وسیع ہو جائے گا نا میری بہنیں، کتنا وسیع دائرہ ہوگا جب فرشتے ان تمام گھروں کو گھیر لیں گے. الحمدللہ، اللہ کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے کم ہے، اللہ کی جتنی بھی بڑائی بیان کی جائے کم ہے. چلیں اس دعا کے ساتھ کلاس شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس سفر کو آسان کرے، آگے کی منزل کو آسان کرے، اور ہم جو یہ گھر پر بیٹھے ہیں قرآن کو سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، اور ہمارے لیے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بنے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے اور صحت اور عافیت سے رکھے. میری بہنیں، ہم سب وقت کی پابندی کے ساتھ بیٹھ جایا کریں گے، اور ایسا محسوس کرتے ہوئے کہ ہم سب کلاس میں اکٹھے جمع ہوئے ہیں، ہم سب ایک کلاس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں شروع کر دیتے ہیں. سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر آج 57 سے انشاءاللہ تعالیٰ آج پڑھا جائے گا. آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لا تتخذوا، نہ بناؤ. کیا نہ بناؤ؟ وہ آگے ذکر آئے گا، مطلب نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، آگے اس کا ذکر آئے گا. تو فرمایا جا رہا ہے لا تتخذوا، نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ. کن کو نہ بناؤ؟ الذین، ان لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ دوست نہیں بنانا ہے. کن لوگوں کو؟ والذین، لا تتخذوا الذین، کیا ہے؟ اتخذوا، نہ بناؤ، دینکم، دینی کام، اپنے دین کا، خضوا، مذاق. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن لوگوں نے کیا کیا؟ دینکم، تمہارے دین کا مذاق بنایا ہے، اور کیا کر دیا ہے؟ ولعبا، یہ لعب سے، کھیل. جن لوگوں نے تمہارے دین کو کیا کر دیا؟ مذاق اور کھیل بنا دیا، یعنی کھیل اور تماشا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، تفریح کا سامان بنا دیا ہے. تو یہ کون لوگوں میں سے ہے؟ من الذین، ان لوگوں میں سے ہے اوت الکتاب،
کتاب دیے گئے. کن لوگوں میں سے؟ ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے کب؟ من قبلکم، تم سے پہلے. اور کون لوگ ہیں؟ والکفار. اور کون لوگ ہیں؟ کافر، کفار لوگ. ہاں، اور کیا نہ بناؤ؟ اب یہ ذکر آ رہا ہے اولیاء. کیا مت بناؤ؟ دوست مت بناؤ. واتقوا اللہ، اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. ہاں، اللہ سے ڈرنا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو؟ مومنین ہو. اگر تم مومن ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اب میری بہنیں اس کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں دین سے یہاں کیا مراد ہے. دین سے مراد مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی دینی کام ہو جاتا ہے، دینی شاعر بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہاں لعب جو ہے نا، یہ کھیل. لعب کا مطلب ہوتا ہے کھیل. ہاں، یعنی نان سیریس ہونا، دین کے لیے نان سیریس ہونا. یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، تو یہ کون لوگ ہو گئے؟ یہود و نصارہ ہو گئے. اور کفار سے مراد ہوتا ہے سب کافر ہو گئے. یعنی تمہارے دین کا تقاضا کیا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہارے دین کا تقاضا کیا ہے کہ تمہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے. کیوں؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین میں سے ہو، اگر تم مومن ہو. اچھا، یہاں جو فرمایا اور اللہ سے مطلب اگر تم مومن ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہو. اللہ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ کام چھوڑ دینا ہے. چھوڑ دینا ہے. کون سا کام چھوڑ دینا ہے؟ کس کام سے منع کیا گیا ہے؟ کون سا کام چھوڑ دینا ہے؟ یعنی ایسے لوگوں کی دوستی چھوڑ دو، ایسے لوگوں کو دوست بنانا چھوڑ دو، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چھوڑ جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، کھیل تماشا بناتے ہیں. کیوں چھوڑ دو بھائی؟ کیوں دوستی چھوڑ دو؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں سے دوستی کیوں منع کی گئی ہے؟ جن سے دوستی کا کیوں منع ہے؟ تو دیکھیں دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر کسی کو پہچاننا ہوتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے کہ فلاں کے دوست کو دیکھو، کیونکہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اگر تم نے ان سے دوستی کی تو تمہارا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. اور دین سے پھیرنے کا یہ ایک ڈھنگ ہے. ہاں، یہ ایک طریقہ ہے. دیکھیں عام روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کسی کو کسی کام سے اگر ہٹانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. ہاں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے کی نگاہ میں اس کو کم کرتے ہیں. اور مذاق کب ہوتا ہے؟ ہاں، کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس کی اہمیت نہیں ہو، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہو، کوئی ویلیو نہیں ہو، کوئی امپورٹنس ہم نہیں دیتے، اس کا انسان کیا کرتا ہے؟ مذاق بناتا ہے. یا اس چیز کی اہمیت کو کم کرنا مقصود ہوتا ہے. کیونکہ جن چیزوں کی ہماری نگاہ میں اہمیت ہوتی ہے نا، کیا ہم کبھی اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ کبھی کوئی اپنے ماں باپ کا مذاق اڑایا ہے؟ بگڑا سے بگڑے بچے کو بھی دیکھ لیں، ماں باپ کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں. ہاں، کیونکہ اتنا پتہ ہے کہ یہ احترام والے لوگ ہیں، ماں باپ احترام والے ہیں. تو میری بہنیں، جس چیز کا بھی انسان احترام کرتا ہے اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا ہے. چیز کا مذاق اڑانا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس آیت کا پھر خلاصہ کیا ہو گیا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مومن ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ ایسے لوگوں کی دوستی چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں. تمہارے دین کے کسی بھی عمل کا مذاق اڑائیں، خواہ وہ نماز سے تعلق رکھتے ہو، قربانی سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھ قربانی کے بارے میں بھی لوگ کتنا مذاق بناتے ہیں نا، کہ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. چاہے کوئی چیز سے بھی تعلق ہو، اگر اس کا مذاق بنائیں تو کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، ان سے دوستی کرنا چھوڑ دیں. دیکھیے اہل کتاب یہاں جو ذکر ہے نا، اوتوا الکتاب من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی اہل کتاب مذاق اڑا رہے ہیں. کتاب والے، علم والے، پڑھے لکھے لوگ. مطلب دیکھا جائے تو یہ حیرت کی بات ہے نا. اگر جاہل لوگ بعض اوقات کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں جہالت کی بنا پر یا کم عقلی کی بنا پر تو اتنا برا نہیں لگتا ہے، مگر پڑھے لکھے لوگ، علم والے لوگ، کتاب والے لوگ، عقل والے لوگ، ہاں، وہ مذاق اڑائیں تو یہ صحیح نہیں نا. وہ کسی انسان یا کسی شخصیت کا مذاق، جو پڑھے لکھے انسان ہوتے ہیں نا، وہ کسی انسان کی کسی شخصیت کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، کیونکہ مذاق اڑانا غیر سنجیدہ ناسمجھ لوگوں کا کام ہے. بعض اوقات اچھے پڑھے لکھے انسان، حالی کوالیفائڈ انسان مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو پڑھ لکھ کر بھی کیا ہے؟ دین کا مذاق اڑاتے ہیں. آگے فرمایا جا رہا ہے
اور پھر ہے نا خاص طور پر کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ آگے آیت میں آتے ہیں، مطلب کس چیز کا خاص طور پر. ایسے تو وہ لوگ بہت سی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ہاں، لیکن یہاں خاص طور پر کیا اشارہ کیا گیا ہے جو آیت نمبر 58 میں آئے گا کہ وَإِذَا، اور جب نادیتم، جب تم ندا دیتے ہو، جب تم پکارتے ہو، کس طرف؟ الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو، نماز کے لیے بلاتے ہو، 5 وقت نماز کے لیے اذان دیتے ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اتخذوها، اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کس کا؟ ہا کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ اذان کی طرف. تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ بنا دیتے ہیں حضوا، اس کا مذاق بنا دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ولعبا، اور اس کو ایک کھیل بنا دیتے ہیں، مذاق میں اڑا کر مذاق بنا دیتے ہیں، کھیل تماشا بنا دیتے ہیں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے ذالک بانہم، کیوں کرتے ہیں یہ ایسا؟ وجہ کیا ہے؟ بانہم قوم لا یعقلون. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا اذان کا مذاق بناتے ہیں. تو یہاں ہے نا اذان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے دن میں 5 وقت جب اذان دیتے ہو، اللہ کی طرف بلاتے ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اذان کا جواب دینے کے بجائے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. اذان کیا ہے؟ دینی شاعر ہے نا، ہاں، اللہ کی طرف بلانا ہے. یہ اس وجہ، اور وجہ کیا، اس کا ریزن کیا ہے کیوں وہ مذاق بناتے ہیں؟ یہ اس وجہ کہ یہ لوگ کیا ہے؟ عقل نہیں رکھتے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں. ہاں، یہاں عقل نہیں رکھتے، عقل سے مراد کیا ہے؟ دین کی سمجھ والی عقل، یعنی دنیاوی لحاظ سے تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں، مگر دینی لحاظ سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ عقل نہیں رکھتے ہیں، سمجھ نہیں رکھتے ہیں، ان کو ان کی سمجھ نہیں ہے. دیکھیے دنیاوی چیزوں کے معاملے میں یہ جو خوب جو سمجھ رکھتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں کچھ نہیں سمجھتے، لہٰذا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں، یہ ناسمجھ لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا، اذان کا مذاق تو نہیں اڑاتے ہیں، لیکن کیا کرتے پتہ ہے؟ جب اذان ہوتی ہے نا تو پسند نہیں کرتے، بڑبڑاتے ہیں کہ لو ہو گئی پھر اذان. ہاں، دیکھیں نان مسلم اگر ایسا کریں تو اتنا افسوس نہیں ہوتا. مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جب گھر وغیرہ خریدتے ہیں نا تو ایسی جگہ گھر نہیں خریدتے جہاں ہر وقت اذان مسجد کے قریب نہیں خریدتے ہیں، کیونکہ کیا ہوگا کہ اگر مسجد کے قریب لیں گے تو اذان ہوگی، اور جب اذان ہوگی تو صبح کے وقت ان کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی. تو کیا کرتے ہیں؟ اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسی جگہ پر وہ نہیں لیتے ہیں، گھر وغیرہ نہیں لیتے ہیں. جبکہ ہم دیکھا جائے کہ اذان کا تو بہت بڑا رتبہ ہے، اور یہ جو اذان کی مؤذن کا بہت بڑا رتبہ ہے. اور یہ جو شیطان جو ہے نا وہ اس کو اذان پسند نہیں ہے، وہ بھاگنے لگتا ہے اذان کی آواز سن کر، کیونکہ اذان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی ویلیو ہے ہاں ہمارے دین میں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف نماز کی طرف پکارتے ہیں، وہ آغاز ہے نماز کا. مؤذن کا میں نے آپ کو بتایا نا بہت بڑا رتبہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو مؤذن ہوں گے نا ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوگی، اونچی ہوگی. اسی لیے علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ مؤذن کا مرتبہ امام سے بھی بڑا ہے. ہمارے معاشرے میں مؤذن کی بتائیں کیا ہے، کیا چیز ہے؟ ہاں، کوئی اس کی ویلیو ہے، کوئی اس کی عزت ہے؟ یعنی جتنی فضیلت مؤذن کی بتائی گئی ہے اتنی امام کی نہیں بتائی گئی ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مؤذن ہے، اس کا کام کون سا بہت بڑا ہے سوائے 5 وقت کی اذان دینے کو. لیکن آپ کو پتہ ہے اذان کے لیے جو سب سے بڑی چیز کیا ہے پتہ ہے؟ وقت کی پابندی. سب سو رہے ہوتے ہیں، نمازوں میں آگے پیچھے کر کے پڑھ لیتے ہیں، مگر مؤذن جس کے اوپر سب کے نماز کی بولتے ہیں نا سب لوگوں کی نماز کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی اس کی ہے. اس کو وقت کا شدید پابند ہونا پڑتا ہے، 1 منٹ بھی اگر وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اذان کیا ہے؟ دینی شاعر ہے. دینی شاعر کا مذاق اڑانا دراصل کیا ہے؟ عقل کی کمی ہے. اذان سن کر اذان کا جواب دینا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو ہمیں ریپیٹ کرتے جانا ہے، ہاں دہراتے جانا ہے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھنا ہے نا؟ آپ لوگ کو یاد ہے نا سب لوگوں کو؟ ہاں الحمدللہ. اور جن لوگوں کو یاد نہیں ہے نا وہ یاد کر لیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کری گئی ہے اذان کا جواب دینا.
میری بہنیں دیکھی، بعض روایت میں آتا ہے کہ مدینے میں ایک عیسائی تھا کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی کلمات سنتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا پتہ ہے؟ قد خرق الکاذب، یعنی جھوٹا جل کر تباہ ہو. یعنی یہ بددعا کی یہ کلمات دراصل کیا تھے؟ اس کی جلن کا اظہار کر رہا تھا. اب اتفاق کی بات کیا ہے پتہ ہے کہ ایک رات ایک لڑکی اس کے گھر میں آگ لے کر آئی. وہ خود اور اس کے اہل خانہ سو رہے تھے. نادانستہ طور پر وہ آگ کی چنگاری کیا ہو گئی، اس کے ہاتھ سے گر گئی، جس سے سارا گھر اور گھر والی بھی جل گئے. اس طرح اللہ نے کیا کیا؟ اس کی بددعا کو اس کے حق میں سچ کر دکھایا، کیونکہ اس کا کیا قول تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا قول سچا ہو گیا نا، اور جو جھوٹا تھا واقعی جل گیا. اس نے یہی کہا تھا نا، جو جھوٹا جل کر تباہ ہو جائے، تو وہ خود جھوٹا تھا نا، اس لیے جل کر تباہ ہو گیا. اچھا دیکھیں، ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، صحیح روایت میں آتا ہے، صحیح روایت میں منقول ہے. وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت بلال نے اذان کہی. اب وہاں جو چند نوجوان تھے، انہوں نے وہاں جو چند نوجوان نے اذان کے کلمات کو ہنسی اڑائی، اس کی نقل اتارنے لگے. کچھ نوجوان تھے وہ ایسے مذاق کرنے لگے، اس کی نقل اتارنے لگے. تو ان نوجوانوں میں سے ایک ابو محذورہ بھی شامل تھے. ان نوجوانوں میں ایک ابو محذورہ بھی شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اسلام کی دعوت پیش کی. تو ابو محذورہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ڈال دیا. وہ خوش آواز تھے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پتہ ہے؟ انہیں مکے کا مؤذن مقرر کیا. اس طرح کیا ہوا؟ اللہ کی قدرت سے نقل اصل بن گئی. یعنی وہ مذاق بنا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور کیا کیا، اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کر دیا، اور پھر ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہیں مکہ کا مؤذن بنا دیا. الحمدللہ. یہ دیکھیے مسلم میں ہے، ترمذی، نسائی، احمد، ابو داود وغیرہ میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے. چلیے میری بہنیں، آگے کی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں. آگے کیا آیت نمبر 59 دیکھ لیتے ہیں. آگے یہ فرمایا جا رہا ہے، قل، آپ کہہ دیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، حل کیا تم ہم سے، مطلب ہے نا تنقمون، تم ہم پر بگڑتے ہو، یا تم منا ہم سے ہو گیا، تنقمون انتقام، کیا تم ہم سے ناراض ہوتے ہو؟ تو فرمایا جا رہا ہے کیوں تم ہم سے ناراض ہو رہے ہو، کیوں تم ہم سے بگڑ رہے ہو، کیوں تم ہم پر کرٹیسائز کر رہے ہو؟ الا، صرف اس وجہ سے، یہ وجہ ہے، ان آمنا، کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر. یعنی اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تم ہم سے بگڑ رہے ہو، ناراض ہو رہے ہو، ہم پر کرٹیسائز کر رہے ہو. وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، اور اس وجہ سے بگڑ رہے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا، یعنی قرآن پر ہم ایمان لائے، اس وجہ سے تم ناراض ہو رہے ہو، بگڑ رہے ہو. وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، یعنی کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے، یعنی پچھلی کتاب پر ہم ایمان لائے، تو تم کیوں ہم سے ناراض ہو رہے ہو، کیوں تم ہم سے بگڑ رہے ہو؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہیں، پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لائے ہیں، اس وجہ سے تم ہم سے ناراض ہو. تو وَأَنَّ، اور یہ کہ اکثرکم، وجہ کیا ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ کیا ہے؟ فاسقون، تم میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. تو اب اس آیت کی تشریح میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ہم سے ناراض ہو، اس وجہ سے ہمارا کیا قصور ہے بتاؤ؟ صرف یہی قصور ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کتاب پر ایمان لائے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ناراضگی کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ تم ہم سے کس بات پر آخر ناراض ہو، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ تم لوگ فاسق ہو، تم میں سے اکثریت فاسق ہے. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ یا تو اسلام سے نکلنے والے جو اسلام سے نکل جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں. تو یہاں جو فرمایا جائے اکثریت فاسق ہے، تو یہاں فاسق جو ہے نا کس معنی میں ہے؟ کافر کے معنی میں ہے، کیونکہ ان میں سے بہت کم لوگوں نے ایمان لایا نا. جیسے نجاشی ہے،
عبداللہ بن سلام، بہت کم لوگ اسلام لائے تھے، باقی سارے لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا۔ تو میری بہنیں، اس آیت سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے؟ یہ آیت نمبر 59 سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے۔ دیکھیے، بہت سے لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی، صرف یہ وجہ تھی کہ آپ اللہ اور سارے رسول کو مانتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہاں، یہ کوئی سالڈ ریزن ہے ہی نہیں۔ یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر مشکل کیا ہے، کیوں ناراض ہو رہے ہو، کس بات پر تم پریشان ہو، بگڑ رہے ہو؟ تو بات دراصل یہ، اہل کتاب پتہ ہے کیوں ناراض تھے؟ کیونکہ مدینے کی جو یہود جو تھے نا، مسلمان سے اس بات پر ناراض تھے۔ کس بات پر ناراض تھے؟ کہ مدینے کی جو یہود تھے نا، ان کی مسلمانوں سے کیوں نہیں بنتی تھی؟ ہاں، وہ جبکہ حالانکہ ان کی کتابوں کو بھی مسلمان مانتے تھے، ان کے پیغمبر کو بھی مانتے تھے۔ تو بات دراصل یہ ہے جو پچھلے گزر چکا ہے، صرف اور صرف کیا تھی؟ حسد کی وجہ سے، ہاں، حسد اور جلن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے رسالت مل گئی، یہ نعمت انہیں کیسے مل گئی۔ اب میری بہنیں، آپ خود سوچیں، جس کو نعمت ملی ہو اس کا کیا قصور ہے؟ ہاں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، جسے چاہتا دیتا ہے، جسے چاہتا نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے، عام زندگی میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت کسی کو مل جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ کی وہ نعمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو اس کو ملتی ہے۔ ہاں، تو اب جو صاحب نعمت ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس سے کیوں لوگ حسد کرتے ہیں؟ اس سے کوئی جلن کیوں کرتے ہیں؟ اس سے کیوں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو میری بہنیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت کو باقی امت پر فضیلت کیوں ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ جو امت ہے نا، یہ سب پر ایمان لائی، اور دوسری امت نے کیا کیا؟ وہ بعض پر ایمان لائی، بعض کو مانا، بعض کو نہیں مانے۔ اس لیے اس امت کو فضیلت کی تکمیل ایمان کی وجہ سے۔ ایمان مکمل ہی اس وقت ہوگا جب انسان تمام باتوں پر عمل کرے۔ تمام باتوں مطلب تمام فرشتوں پر عمل کرنا، تمام فرشتوں پر ایمان رکھنا، ہاں، کتابوں پر، تمام کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، یہ سب آپ کو پتہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ پتہ ہے، ان سب پر ایمان لانا۔ تو اس امت کو جو فضیلت ملی ہے وہ تکمیل ایمان کی وجہ سے ملی ہے، ہاں، اور دوسری امت کو فضیلت کیونکہ وہ بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، آگے جو فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر ہم 60 دیکھ لیتے ہیں۔ کل، آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں خبر، یہ نبا سے ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں خبردار کروں، کس بات کی؟ بشرین، بدتر، من ذالک، اس سے بدتر، کس سے بدتر؟ اوپر فاسق کا ذکر آ رہا ہے نا، فاسقون، فاسق، یعنی فاسق سے بھی بدتر کون لوگ ہیں؟ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ ہاں، تو فرمایا جا رہا ہے بشر من ذالک، اس سے بھی بدتر، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا تمہیں اس کی خبر دوں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ فاسق سے بھی بدتر کون لوگ ہیں؟ من ذالک مصوبتاً، ٹھکانہ، ہاں، کس کا؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک فاسق سے بھی بدتر کس کا ٹھکانہ ہے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ یعنی انجام کے لحاظ سے فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر، ہاں، کن کا ہے؟ ان لوگوں کی نشاندہی کروں، ہاں، جن کا انجام خدا کے یہاں فاسقوں سے انجام سے بھی بدتر ہے۔ من لعنہ اللہ، ہاں، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، وجعل، اور بنایا، منہم القرادۃ والخنازیر، اور وجعل منہم، اور ان میں سے بنایا، کس کو؟ ان میں سے بنایا قرادتاً، بندر، والخنازیر، اور کیا بنایا؟ سور، یعنی جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، ہاں، وعبدت طاغوت، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ بندگی کی، غلامی کی، کس کی؟ طاغوت کی غلامی کی۔ اولئکا، یہی لوگ ہیں، شرٌ، بدترین، مکان، درجہ، ٹھکانہ، ہاں، یہی لوگ کیا ہیں؟ بدترین درجے پر ہیں، یعنی جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے،
وَأَضَلُّوا اور وہ بھٹک گئے ہیں، بہک گئے ہیں، عن سواء سبیل سیدھے راستے سے، سواء سبیل سے بہت زیادہ بھٹک گئے ہیں۔ دیکھیے میری بہنیں، یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ طاغوت طاغی سے ہے، طاغی سرکش کو کہتے ہیں، یعنی بندگی کی حد سے باہر نکلنے والا، چاہے وہ کرنے والا ہو چاہے وہ جس کی جائے، یعنی یہ طاغوت فاعل بھی ہو سکتا، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، دونوں ہو سکتا ہے، کرنے والا بھی یا جس کی جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص بندگی کی حدود پار کر جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کا اتباع کرتا ہے، ہاں، اور وہ اس میں حد سے بڑھ جاتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ یعنی سوچ رہے ہیں طاغوت کا مطلب ان شارٹ کہا جائے گا کہ ہر وہ چیز جو ہم کو اللہ کی عبادت سے روک دے، ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے روک دے، چاہے وہ شیطان ہو، ہاں، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کیا ہے؟ سب طاغوت ہیں۔ دیکھیے ہم سب پر کیا لازم ہوتا ہے کہ ہم سب کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ اب اگر کوئی اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے میری بہنی نفس کی خواہش پر چلنے لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دراصل طاغوت کی بندگی کرتا ہے۔ اب اس کا نفس کیا ہو گیا؟ طاغوت بن گیا۔ اس طرح یہ فاعل ہو گیا، اس کا نفس طاغوت بن گیا نا، تو ایک فاعل ہے۔ اچھا، اسی طرح اہل کتاب نے کیا کر رکھا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اپنے جو ان کے جو علماء تھے، فقہاء تھے، ان کو انہوں نے طاغوت بنا رکھا تھا، یعنی جو وہ کہتے تھے ان کی بات وہ مانتے تھے۔ تو اس آیت سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے، اور خاص طور پر ان میں سے وہ گروہ، کون لوگ؟ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، جس کو اللہ نے مسخ کر دیا ہے، اور جس نے طاغوت کی عبادت کی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کی ناراضگی کی دیکھیے یہاں کتنے اظہار کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ لعنت۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، من لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ وغضب علیہ، ہاں، غضب، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوا ہے، مغضوب علیہ ہوئے۔ مغضوب علیہ یہ قوم ہے نا، انہوں نے کیا کیا؟ حق کو جانا اور عمل نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر غضب نہ ہوا۔ اس کے بعد کیا فرمایا جا چکا ہے؟ پھر فرمایا گیا مسخ کیا گیا، یعنی مسخ بندر اور خنزیر بنائے گئے ہیں۔ بندر اور خنزیر، دیکھیے قرآن میں یہ واحد جگہ ہے جہاں بندر کے علاوہ خنزیر کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ 3 بات ہو گئی ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ ہاں، عبادت طاغوت، انہوں نے کیا کیا؟ طاغوت کی بندگی کرنے لگے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ کوئی قوم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواہ کوئی قوم کتاب والی ہو، اور پھر یاد رکھے کہ پچھلی قوم کا جو یہ حوالہ دے کر ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس سے اللہ کی رحمت دور ہوئی، ہاں، تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے تمہیں نقصان پہنچے۔ ہاں، ہم سب لوگوں کو بھی آئینہ دکھا کر خبردار کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، تو یہ تمام لوگ کیا ہیں؟ ہاں، سیدھے راستے سے، سوائے سبیل سے، سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر دیکھ لیتے ہیں، 61 ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں۔ کون آتا ہے؟ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ یہاں تم لوگوں کے پاس سے کیا مراد ہے؟ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں یا صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں۔ کون لوگ آتے ہیں؟ منافق اور یہود، کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا، حالانکہ دخلوا، وہ داخل ہوئے، بالکفر، کفر کی حالت میں، یعنی جب وہ آتے ہیں تو کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، کفر لیے ہوئے وہ آتے ہیں۔ وہم قد خرجوا بہ، اور وہ کیا ہیں؟ جب نکلتے ہیں تو خرجوا بہ مطلب ساتھ اس کے نکلتے، کس کے ساتھ؟ یعنی کفر لے کر آتے ہیں اور کفر لے کر ہی وہ واپس جاتے ہیں۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خوب جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں میری بہنیں، یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان کا حال کیا ہے،
ہاں، حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ، یعنی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، بلکہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کفر چھپا ہوا ہے۔ اور جب وہ آتے بھی ہیں کفر کے ساتھ اور جب جاتے بھی ہیں تو کفر لیے ہوئے جاتے ہیں، کفر کے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کی مجلس میں اسلام کا اقرار بھی کریں یا اظہار بھی کریں تو ان کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دلوں میں کیا کرتے ہیں، کفر چھپا کر آتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی واپس جاتے ہیں۔ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کیوں ہیں؟ دیکھیے، جب کوئی اکثر ہم دیکھا گیا کہ جو لوگ کفر پر رہتے ہیں لیکن کفر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا، ہاں کفر کی حالت میں آیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی آیت سناتے تھے، قرآن کی بات بتاتے تھے تو اس پر فوراً ایمان لے آتے تھے۔ ہاں، کتنے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کفر کے ساتھ آئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی آیت سنائی تو فوراً ایمان لے کر آئے، کیونکہ وہ اس نیت سے آئے تھے کہ ہم سنیں، ہم جانیں کہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ تھے، منافق تھے، اور جو یہ خاص طور پر یہودی تھے، وہ کفر لیے ہوئے آئے تھے، اور کفر لیے ہوئے کیونکہ وہ اپنے میں تبدیلی کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ لوگ اس طرح کی، اب سوال ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی حرکت کیوں کرتے تھے؟ جب وہ مومن نہ تھے تو وہ ایمان کا اظہار کیوں کر رہے تھے؟ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ لوگ بظاہر وقتی طور پر تو اسلام کا اظہار اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر جلد ہی اپنے کفر کا اقرار بھی کر لیتے تھے، یعنی کفر کو ظاہر کر دیتے تھے۔ جیسے کہ دیکھیں، آپ لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، اس میں کیا آتا ہے کہ صبح کے وقت ایمان لے اور شام کو اس کا انکار کر دو، تاکہ دوسرے لوگ بھی کیا کریں، اسلام سے پھر جائیں۔ تو وہ یہ حرکت اس لیے کرتے تھے کہ اپنے رویے سے دوسروں کو بھی، یا اسلام میں جو لوگ نئے لوگ داخل ہوتے تھے نا، اسلام قبول کرتے تھے، جو نئے جو مسلمان بنتے تھے، ان کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں، اسلام سے پھیر دیں۔ اور ان کا ایسا کرنا دراصل کیا ہے، اسلام کے خلاف ایک سازش تھی، ایک چال تھی۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان کی اس سازش کو، اس چال کو کھول کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، واللہ عالم بما کانوا یکتمون، واللہ عالم بما کانوا یکتمون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہیں، جو کچھ وہ اپنے دلوں میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، یہ عالم و خوب جانتا ہے۔ اکبر ہو، جیسے اکبر بولتے ہیں نا سب سے زیادہ بڑا، ویسے عالم ہو، سب سے زیادہ جاننے والا، خوب جاننے والا، بہت جاننے والا۔ یعنی کیا چھپائے وہ آئے تھے؟ وہ اپنے دلوں میں کفر کو چھپائے ہوئے آئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپا سکتے تھے لیکن اللہ سے چھپا نہیں سکتے تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی انسان کے دل کا حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، اللہ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دل اور زبان دونوں میں موافقت ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا، جو دل میں ہو وہ زبان پر بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ صرف زبان کی بات ہی نہیں جانتا بلکہ دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 62 دیکھتے ہیں، وَتَرَا، اور تم دیکھو گے، کثیرن بکثرت، منہم، ان میں سے، یعنی اور تم بکثرت ان میں سے بکثرت لوگوں کو دیکھو گے۔ کیا دیکھو گے؟ ان میں سے مطلب عوام الناس، پبلک کی بات ہو رہی، تم ان میں سے بکثرت ان میں سے لوگوں کو دیکھو گے، یعنی زیادہ تر، اکثریت کیا ہے، یسارعون، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کس چیز میں، فی الاسم، کس میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، گناہ میں، والعدوان، اور کس میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، زیادتی کے کاموں میں، اور کیا کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور کیا کھاتے ہیں، اور حرام کھاتے ہیں۔ تو ان کے اس فعل کو، ان کے اس عمل کو کیا فرمایا جا رہا ہے، لبئس ما کانوا، لبئس بہت برا ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، جو کچھ وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کا یہ تمام جو یہ کام ہے، یہ کیا ہے، یہ بہت بری حرکت ہے جو وہ کر رہے ہیں، بہت برا کام ہے جو وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے، ترا مطلب کیا، تم دیکھو گے، بہت سے ان میں سے، ترا تم دیکھو گے، یہ کہہ کر کس کو خطاب کیا جا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کا اظہار کرتے تھے نا، اندر سے کافر تھے، ان کے کفر کو اللہ جانتا ہے،
تو فرمایا ذرا آپ بھی دیکھ لیں گے ان کی حرکت سے، ان کے عمل سے. کیسے؟ ان کے عمل کے ذریعے. اور ان کے عمل کیا ہے؟ ان کے عمل یہ ہے کہ وہ گناہوں میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، گناہوں کی طرف لپک رہے ہیں، اور زیادتی کے کاموں میں ان کو دلچسپی ہے. ہاں، العدوان لفظ ہے نا، زیادتی کے کاموں میں دلچسپی ہے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے فی الاسم، یعنی کس میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ گناہ کے کام میں، یعنی اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں، حقوق اللہ میں کمی کر رہے ہیں. اور عدوان جو آتا ہے والعدوان، بندوں کے حق میں کمی کر رہے ہیں، یعنی حقوق العباد سے تعلق ہے. اور تم کیا دیکھو گے؟ واکلہم السود، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ لوگ حرام کا مال کھا رہے ہیں، یہ لوگ حرام کھا رہے ہیں. یعنی اس حرام کھانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں رشوت بھی ہے، دھوکہ دھڑی بھی ہے، ہاں، سود بھی ہے، اور وہ تمام کام جن میں حرام شامل ہے. دیکھیے سہت کا جو لفظ جو ہے نا، ہاں سہت، اس کا جو لفظی معنی کیا ہے پتہ ہے؟ وہ چھلکا جو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. کیا مطلب ہوا؟ وہ چھلکا جو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حرام کام کا کاروبار انسان کے، اس لیے حرام کام کا جو کاروبار جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کے دین کی جڑ کاٹ دیتا ہے، انسان کے دین کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے. اور جو یہ حرام مال جو ہوتا ہے نا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہر وہ مال جو حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حرام مال انسان کے لیے کسی طرح کا بھی فائدہ مند نہیں ہے. اگر انسان اس حرام مال کو اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں برکت نہیں ہوتی. صدقات پر خرچ کرتا ہے، قبول نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا، حرام کمائی کو حرام طریقے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو سہت سے تعبیر کیا گیا، سہت سے تعبیر کیا گیا. یعنی کیا؟ جڑ کٹی ہوئی چیز انسان کے لیے، اور یہ جڑ کٹی ہوئی چیز انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، انسان کے دین کے لیے، اس کے انجام کے لیے بے حد نقصان دہ چیز ہے. تو ان لوگوں کا کیا عمل تھا؟ ان لوگوں کا عمل یہ حرام مال کھاتے تھے، ہاں، اور ان کو کوئی اس پر پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی. کامن ہی کام تھا، عوام الناس ہی کام کرتے تھے، پبلک کام کرتی تھی. ان کو اس میں نہ کوئی پریشانی تھی، نہ ان کو کوئی اس میں ناگواری تھی. میری بہنیں، اگر ہم دیکھیں کہ آج اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے، وہ بھی تو اہل کتاب تھے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں آج اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے اور اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہے، لیکن اس کے اعمال ہو بہو یہی ہوں جو یہ اہل کتاب کر رہے تھے، جو ان لوگوں کا تھا، تو فرق کس چیز کا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. کہ اللہ کے حق میں کمی کرنا، یعنی نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حج نہیں کرنا، اور کیا؟ اور یہ یہود بھی کرتے تھے، اور وہ کیا کہلائے؟ ہاں، اور وہ برے کہلائے. تو اسلام کا نام لیتے ہوئے اگر کوئی شخص یہی کچھ کر رہا ہو تو وہ کس کی مشابہت کر رہا ہے؟ ہاں، اور پھر دوسروں پر زیادتی، بندوں پر زیادتی، اللہ کے بندوں پر ظلم ہے. آج کل دیکھ لیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کس طرح زیادتی کرتا رہتا ہے، جس کی مثال عام ہے. اس طرح حرام کا کاروبار، حرام کمائی، حرام ذرائع سے رزق حاصل کرنا، اس میں مسلمان پیش ہیں. یہودیوں میں بھی کثرت ہو گئی تھی ایسے لوگوں کی، اور آج مسلمانوں میں بھی یہ عام ہو گیا ہے، بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. چلیں آیت نمبر 63 دیکھ لیتے ہیں. یہاں فرمایا جا رہا ہے لولا ینہاہم، لولا کیوں نہیں، ینہاہم انہیں روکتے. کنہیں روکتے؟ پبلک کو، عوام الناس کو. کون؟ الربانیون، ربانی رب والے، ربانیون ربانی سے ہے یعنی رب والے. والاحبار، اور احبار یہ حبر سے ہے. حبر کس کو کہتے ہیں؟ سیاہی کو کہتے ہیں نا، یعنی لکھنے پڑھنے والے. کس چیز سے نہیں روکتے؟ کیوں نہیں روکتے؟ ان کے اللہ والے، ہاں، عبادت گزار لوگ، درویش لوگ، اور علماء و فقہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ پبلک کو کیوں نہیں روکتے، لوگوں کو اس کام سے کیوں نہیں روکتے. کس کام سے؟ ان قولہم الاسم. کس بات سے؟ کہ گناہ پر زبان کھولنے سے کیوں نہیں روکتے. واقلہم السحت، اور کس بات سے کیوں نہیں روکتے؟ اس بات سے کیوں نہیں روکتے یعنی گناہ پر زبان کھولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے ان کے علماء و فقہ لوگ. لبئسا بہت ہی برا کام ہے، ما کانوا یصنعون جو وہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا کام ہے، یعنی یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ کر رہے تھے. اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ربانیون، یہ ربانی سے ہے، عبادت گزار، رب والے،
رب والے، اور احبار جو حبر سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دی ہوں، یعنی علماء و فقہ لوگ. تو یہ فرمایا جا رہا ہے یہ لوگ کیوں نہیں روکتے، ان کے علماء و فقہ یا درویش لوگ، یہ عبادت گزار لوگ کیوں نہیں روکتے گناہ والی باتوں سے. گناہ پبلک جو گناہ کا کام کر رہی تھی ان باتوں سے یہ لوگ کیوں نہیں روکتے تھے، ان کے حرام کھانے سے یہ لوگ کیوں نہیں روکتے تھے. تو ان 2 آیتوں میں یہود کے پورے گروہ کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. دیکھیں ہر قوم میں ہم دیکھیں 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک عوام الناس کا ہوتا ہے، دوسرا خواص کا ہوتا ہے. یعنی عوام ان کو برائیوں کی کھلی چھوٹ مل گئی تھی. یہ جو یہودی تھے ان کی جو پبلک تھی، جو عوام تھے، ان کو برائیوں کی کھلی چھوٹ مل گئی تھی. اور دوسرا گروہ کا تھا خواص کا تھا، یعنی ان کے علماء و فقہ کا تھا. انہیں بری بات کرنے، برے کام کرنے سے یہ لوگ نہیں روکتے تھے. برائیوں پر زبان کھولنے سے کیوں نہیں منع کرتے یہ لوگ؟ کیوں نہیں چاہتے کہ کیوں نہیں، جبکہ انہیں کیا چاہیے تھا کہ اپنے خطبے سے، اپنے وعظ سے لوگوں کو تلقین کریں، کیونکہ یہ علماء و فقہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اخلاق کی تربیت کرنا، پبلک کی اخلاق کی تربیت کرنا. ان کو واضح و نصیحت کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ وہ ان کو کسی کام پر نہیں روکیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں، بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. لیکن ان کے علماء و فقہ لوگ کیا کرتے تھے، انہیں اس بات سے روکتے نہیں تھے. دیکھیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے جو فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 64 ہم دیکھتے ہیں کہ وقالت الیہود، اور یہود نے کیا کہا، یہود نے کہا ید اللہ، یہود نے کیا کہا کہ ید اللہ، اللہ کے ہاتھ کیا ہے، مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، تو باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ، باندھ دیے گئے ان لوگوں کے ہاتھ. کن لوگوں کے ہاتھ؟ یہودیوں کے ہاتھ. اور باندھ دیے گئے ان لوگوں کے ہاتھ مطلب ان کے دلوں میں بخل ڈال دیا گیا ہے. یہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ، ان کے دلوں میں بخل ڈال دیا گیا ہے. وَلُعِنُوا، اور ان پر کیا ہے، اور ان پر لعنت کر دی گئی ہے. اور جو انہوں نے کہا نا، بما قالو، کیا کہا انہوں نے، قالو انہوں نے کہا بل یداہ، بما قالو، جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت کی گئی ہے. یعنی جو انہوں نے کہا اس سے ان پر لعنت کی گئی. وَلُعِنُوا بما قالو، جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت کی گئی ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے بلکہ یداہ مبسوطتان، بلکہ کیا ہے، اس کا ہاتھ، کس کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ کیا ہے، مبسوطتان، یہ بسطہ سے ہے، پھیلا ہوا ہے. اللہ کا ہاتھ تو کشادہ ہے، اللہ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں. ينفقو، خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ولا یزیدن، آگے اس کے ترجمہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے. میری بہنیں ابھی جو پچھلی آیت جو میں نے پڑھی، ترجمہ کری تھی نا، تشریح کری تھی کہ ان کے علماء و فقہ نے گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اس سے سخت ڈانٹ والی آیت قرآن میں اور کہیں نہیں ہے جس میں ان کے علماء و فقہ کو ڈانٹا گیا ہے. لیکن ہم بعض وقت کیا سوچتے ہیں کہ فلاں شخص تو بڑا نیک ہے، اس کی بہت بڑی بڑی داڑھی ہے، چہرہ بھی روحانی لگتا ہے بظاہر، اور نا سب سے پہلے وہی جنت میں جائے گا. اکثر دیکھیں ایسا کہ کسی کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے نا. لیکن یہاں کرائٹیریا نیکی کا یہ نہیں بتایا گیا ہے. یہاں کرائٹیریا نیکی کا کیا بتایا جا گیا ہے کہ صرف اپنی ذات میں تسبیح پکڑ کر بیٹھنا نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کا کام کیا ہے، دین والوں کا کام کیا ہے. انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے احوال کی بھی خبر لیتے رہیں، لوگوں کو گناہ کے کام کرنے سے بھی روکیں، انہیں حرام کھانے سے بھی منع کریں، رشوت لینے سے منع کریں، غلط کام کرنے سے منع کریں. کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، بدترین ہے جو وہ کام کر رہے ہیں. بولتے ہیں لبئس ما کانوا یصنعون، جو وہ کر رہے ہیں بہت برا ہے. انہیں لوگوں کو روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، پبلک کی اصلاح کرنا چاہیے. تو جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے باقی جو نیکیاں بھی پھر ان کی قبول نہیں کی جائے گی. وہ کتنی بھی تسبیح پڑھ لیں، کتنی بھی اللہ والے بن جائیں، کتنا بھی کر رہے ہیں. دیکھیے واقعہ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ ایک قوم پر جب عذاب آنے لگا تو فرشتوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ تو اس قوم پر عذاب نازل بھیج رہا ہے، جبکہ اس قوم کے اندر فلاں شخص ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے. سنا ہے نا آپ لوگوں نے.
اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم عذاب وہیں سے شروع کرو، کیونکہ یہ صرف اپنی ذات میں نیک تھا، اس نے کبھی دوسروں کو منع نہیں کیا. ہاں، اس کے آس پاس برائیاں تھیں لیکن اس نے کبھی نہیں لوگوں کو منع کیا. اب دیکھیں آیت نمبر 64 کا جو میں آپ کو ترجمہ بتا چکی ہیں، اس کی تشریح میں یہ بات آتی ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے کون ہے جو اللہ، جب دیکھیں پچھلے جب آیت گزر چکی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو لوگوں نے کیا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اللہ کے پاس لگتا ہے اب خزانہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ خرچ نہیں کرتا، اب ہم سے مانگ رہا ہے. تو اب یہ یہود نے کیا کہا، اور بھی اب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وقالت الیہود ید اللہ، وقالت یہود، کیا یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت، جو وہ کہہ رہے ہیں نا، جو وہ بکواس بک رہے ہیں، جو وہ بات کہہ رہے ہیں، اس پر اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اب یہ یہاں فرمایا جا رہا ہے یہود نے کہا، تو کہا ہوگا کسی ایک یا دو نے کہا ہوگا، تو یہاں سب کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ سارے یہود تو نہیں کہا نا، سارے یہود نے نہیں کہا نا، ایک یا دو نے کہا ہوگا نا، مگر سارے یہود کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ باقیوں نے بھی کیا کیا، اس کو یہ کہنے سے نہیں روکا، اس کو منع نہیں کیا، اس لیے ان میں کیا ہے، سبھی لوگ شامل ہو گئے. کہتے ہیں نا برائی دیکھیں اور اس کو منع نہ کریں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب اس برائی پر راضی ہیں نا. تو دیکھیں یہود کیا تھے، بخل میں مشہور تھے، انہوں نے اللہ کو بخیل کہا، تو اللہ نے کیا کیا، ان کو بطور سزا بخل ڈال دیا ان کے دل میں، سزا کے طور پر. انہوں نے اللہ کو بخیل کہا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بخل ڈال دیا ان کے دلوں میں، ان کے ہاتھ باندھ دیے، اور وہ کیا، اور وہ لعنت کیے گئے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے، تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے، کیا فرمایا، بل یداہ مبسوطتان، یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ کیا ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور بھرے ہی رہتے ہیں، اور رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا. بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس کے خرچ کرنے میں اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے کم نہیں کیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں آتی. یعنی اللہ کا خزانہ اتنا، اللہ تعالیٰ دن رات خرچ کر رہا ہے لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. تو آگے جو فرمایا جا رہا ہے، اسی آیت کو آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ، آیت نمبر 64 کو، کہ وَلَا يَزِيدَنَّ کثیرم، ولا یزیدن کثیرم منہم، ہاں، اور ما انزل الیک من ربکم، حقیقت یہ ہے ولا یزیدن یعنی ضرور بڑھے گی، کثیرم منہم بہت سے لوگوں کی، ان میں سے بہت سو کی، ہاں، ما انزل الیک جو آپ پر، من ربک جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. کیا بڑھے گی؟ طغیان و کفرا، کیا بڑھ جائے گی؟ سرکشی بڑھ جائے گی اور کفر میں اضافہ ہوگا. آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، بینہم ان کے اندر، عداوت والبغضاء اور بغض، کب تک؟ الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے ولا یزیدن یعنی بڑھا دیتا اللہ تعالیٰ، کس چیز میں؟ سرکشی اور کفر میں. یعنی کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی آیت اترتی ہے تو عمل کے بجائے کیا ہوتا ہے، وہ الٹے پڑتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے سرکشی ان کی بڑھ جاتی ہے. یعنی اللہ کا ہر حکم ان کی سرکشی میں اور کفر میں کیا کرتا ہے، اور بھی اضافہ کر دیتا ہے. دیکھیے میری بہنیں، جب کوئی شخص جیسے بولتے ہیں بگڑ جاتا ہے، ہاں، اسلام دشمن بن جاتا ہے، تو جب اسے اللہ کا کوئی حکم سنایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اور زیادہ بڑی غلط بات منہ سے نکالتا ہے. ہاں، آپ اسے کچھ اور بتاتے ہیں اور وہ اس سے بڑی اور غلط بات منہ سے نکالتا ہے. تو آیت کا سنانا اس کے لیے کیا بن جاتا ہے، سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے نا، سرکشی اور کفر اور زیادہ اس میں بڑھ جاتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں،
ہاں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی آیت سنائی جاتی ہے، اللہ کا حکم سنتے ہیں تو ان میں سرکشی اور کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب زمین اچھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، زمین پانی جذب کرتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اور جب زمین خراب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نہ زمین پانی جذب کرتی ہے اور بلکہ اور نہ سبزہ ہی اگتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کلما، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہاں تو پھر نا ایسا، اور اللہ تعالیٰ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ پھر آگے جو فرمایا جا رہا ہے کلما جب کبھی بھی، اوقدو بھڑکاتے ہیں، نارن للحرب، نارن آگ، للحرب جنگ کی آگ، اور جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو فَأَحَلْوَا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اسے بجھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یعنی جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً اس آگ کو کیا کرتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کس کے لیے، صحیح کرتے ہیں، کس کے لیے، فساد، زمین میں فساد کرنے کی صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مفسد لوگوں کو، فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے، جو مدینے میں یہود تھے نا، بولتے ہیں نا مختلف اوقات میں کیا کرتے، سازشیں کرتے رہتے تھے، کسی طرح بھی مطلب مسلمان کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے، ہاں، اور خصوصی طور پر جب کہتے ہیں نا، جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور تو منافقوں کے علاوہ یہود کے اندر بھی کہتے ایک آگ سی بھڑک گئی، اور ایک یہود جس کا نام شماس آتا تھا، اس نے کیا کیا، چند یہودی نوجوانوں کو جمع کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسے کہا کہ جہاں کہیں تم دیکھو کہ مسلمان آپس میں مل بیٹھے ہیں، مجلس جمائے ہیں یا پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، تو تم کیا کرنا، وہاں جا کر تم جنگ بعث کا ذکر کر دینا۔ یہ جنگ بعث، یہ اوس اور خزرج میں سال ہاں سال یہ لڑائی چلتی رہی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ جنگ ختم ہوئی، لڑائی ختم ہوئی۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ تم کہنے لگے تم جانا اور وہاں جنگ بعث کا تم کیا کرنا، ذکر کر دینا۔ اب کیا ہوگا کہ پھر یہ ہوگا کہ انہیں پرانی باتیں یاد آ جائیں گی اور وہ وہیں بیٹھ کر لڑنے لگیں گے۔ اور میری بہنیں اسی طرح ایسا ہی ہوا کہ ایک جگہ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، تو یہ جو یہودی تھا جس نے اپنے آدمیوں کو طے کر لیا تھا، پلاننگ کر لیا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا، وہ لوگ آئے اور وہ شعر پڑھنے شروع کر دی جس میں جنگ بعث کا ذکر تھا۔ اب ہوا کیا کہ اوس اور خزرج پرانی، اس میں کیا اوس اور خزرج کی پرانی لڑائیوں کے واقعات وغیرہ بھی تھے، اس شعر میں تھے۔ اب ہوا کہ ان کو یاد آنے لگی اور وہ بھڑک اٹھے، اور پہلے کیا ہوا، زمانی پکار ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہ ہتھیار اٹھا لیا، اور کہتے ہیں قریب تھا کہ ایک دوسرے کو لڑنے مارنے کے لیے مارنے لگ جاتے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے کیا کیا، فوراً موقع پر پہنچے اور فرمایا کہ میری موجودگی میں ایسی جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو۔ اس پر انصار کیا ہوئے، چونک گئے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر آپس میں گلے لگے، مل کر گلے رکھ کر روئے، اور اس کے بعد ہمیشہ چوکنے رہے کہ ہم میں سے بعض کسی کی باتوں میں آ کر کبھی ہم لوگ مطلب آپس میں اس طرح کی کوئی لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے، کوئی جنگ وغیرہ نہیں کریں گے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ان کو بھڑکایا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ دیکھیں آگے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ نا جب کبھی بھی وہ لوگ آگ بھڑکاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا کر دیتا تھا، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، ولو ان اہل الکتاب، ہاں، کہ اگر یہ اہل کتاب یعنی جو یہ کام کر رہے تھے، جو پچھلا جو سارے کاموں کا ذکر کر رہا جا رہا ہے، جو یہ کام کر رہے تھے، ہاں، ولو ان اہل الکتاب، جو یہ کام کر رہے تھے، اس کے بجائے اہل کتاب کیا کرتے، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی گناہوں کا کام چھوڑ دیتے، حرام کام چھوڑ دیتے، ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، ہاں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو کیا ہوتا ہے، ہاں، لکفرنا عنہم، تو ہم ان سے ضرور دور کر دیتے، کیا، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو ہم ان سے دور کر دیتے، وادخلناہم، اور ہم انہیں داخل کرتے، جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں، نعمت بھری جنتوں میں ہم انہیں داخل کر دیتے۔ یعنی انہوں نے اگر یہ راستہ اختیار کیا ہوتا،
ہاں یہ والا راستہ اختیار کیا جاتا، ایمان لانے والا تقوی والا راستہ، تو ان کو یہ ملتا، ان کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے، انہیں جنت میں داخل کر دیا جاتا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا راستہ اختیار کیا، اس راستے کو اختیار نہیں کیا۔ میری بہنیں، بات یہ ہے کہ اہل کتاب کو یہاں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، کہ ایمان اور تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے، تورات اور انجیل کے مطابق، ہاں آگے آئے گا، تورات اور انجیل کے مطابق عمل کی دعوت دی جا رہی ہے، تورات اور انجیل کے مطابق عمل کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ اگر وہ ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور انہیں جنت میں داخل کر دیتا۔ اور فرمایا جا رہا ہے ولو، اور اگر وہ انہم، اور اگر وہ کیا کرتے، وہ سب کیا کرتے، اقاموا التورات، اگر وہ کیا کرتے، تورات والانجیل، اگر تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی تورات اور انجیل کو قائم کرنا مطلب ان کے قانون جو تورات اور انجیل میں ہے اس کے قانون نافذ کرتے، اس کے احکامات کے مطابق عمل کرتے، ہاں جو حکم ہے اس کی پابندی کرتے، جو تورات اور انجیل میں جو حکم ہے اس کی پابندی کرتے، ہاں اور جس سے روکا گیا اس سے رک جاتے، اور اپنے خواہش کے مطابق اس میں رد و بدل نہ کرتے، تو کیا ہوتا؟ وما انزل الیہم من ربہم، یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ اگر وہ تورات اور انجیل قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان کے رب نازل کیا، ہاں ان کے رب نے ان کی طرف، یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن پاک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہے، تو کیا ہوتا؟ لا کلو من فوقہم، تو کیا ہوتا؟ لا کلو، تو ان کو کیا ملتا؟ فوقہم، اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے لیے کیا ہوتا؟ آسمان سے بھی ان پر رزق برستا، لَآكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ہاں ایسا کرتے تو اوپر سے رزق برستا، آسمان سے ان کے لیے رزق برستا، وَمِن تَحْتِ الْأَرْجُلِهِمْ، اور نیچے سے ابلتا، یعنی زمین بھی اپنے خزانے اگلتی۔ اگر وہ یہ کام کرتی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ان کو آسمان سے بھی رزق ملتا اور زمین بھی اپنے خزانے اگلتی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے مِنْهُمْ أُمَّةٌ، ان میں سے ایک امت کیا ہے؟ مقتصدہ، ایک امت کیا ہے؟ اعتدال پر ہے، راست رو پر ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ ان کی اکثریت کیا ہے؟ سَاءَ، برا ہے، مَا يَعْمَلُونَ، ان کی اکثریت کیا ہے؟ سخت بدعمل ہے، ان کی اکثریت کیا ہے؟ برے کام کرتی ہیں۔ دیکھیے میری بہنیں، قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ صحیح ہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جاتا ہے، جو غلط ہے وہ غلط اسے کہا جاتا ہے۔ یعنی نا اگر جو اچھے ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی ہے، جو برے ہیں ان کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم اپنوں پر غور کریں، ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی گھر میں کوئی ایک شخص دو شخص خراب ہوتا ہے نا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہہ دیتے ہیں ارے یہ تو ان کا پورا گھر ہی ایسا ہے، اور یہاں تک کہ ان کے تو ہر شخص ویسا ہے، یہاں تک کہ ہم ان کے خاندان تک پہنچ جاتے ہیں، ان کا تو پورا خاندان ہی برا ہے، سارے لوگ برے ہیں۔ اگر ہم ایک دو شخص کو، اگر ایک آدھ کو کسی کو برا دیکھ لیتے ہیں، اور یہ دیکھیں قرآن کا یہ کتنی بہترین طریقہ ہے، جو اچھے ہیں ان کا اچھائی میں ذکر کیا جاتا ہے، جو برے ہیں ان میں سے اکثر لوگ، یہاں پر ان میں سے ایک جو گروہ ہے، یعنی کچھ لوگ کیا اعتدال پر ہیں، راست رو پر، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور جو برے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کی بہت بڑا یہ خوبی ہے، بہت بڑا طریقہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اہل کتاب کو یہاں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، ایمان اور تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے، تورات اور انجیل کے مطابق عمل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنی ہی کتابوں پر عمل کر لو تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کی نافرمانی میں ہی خوش رہتے ہیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی پر خوش ہیں۔ تو یہاں جو کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ خطاب ہے نا اہل کتاب کو ہے، جس میں یہود اور عیسائی مخاطب ہیں، لیکن میری بہنیں دیکھا جائے کہ یہ حکم عام ہے، یعنی کوئی بھی امت جو کتاب اللہ پر سچے دل سے، پوری دیانتداری سے، ایمانداری کے ساتھ اگر عمل پیرا ہوگی تو اس پر اوپر سے ابر رحمت برسے گا، نیچے زمین سے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوں گے، ارضی اور سماوی برکات نازل ہوگی، آفات دور ہوگی، سب کو فراخی سے رزق ملے گا۔ جیسا کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ حدود اللہ میں سے ایک حد قائم کرنے سے اتنی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جیسے 40 دن بارش سے نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب پڑھنے کے بعد کتاب پر عمل کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بخشے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلے میری بہنیں دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔